مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں اور بلاؤں کو ٹالنے والا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا مدنی چینل سلسلہ لیے حاضر ہیں، اور آج بھی سید یوسف ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ عز و جل، اور رضا بھائی انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں اللہ نے چاہا تو وہ جوائن کریں گے۔ ابھی بھی وہ نیپال کے سفر پر ہیں۔ آپ کے پاس آپ کو فارمیٹ کا تو پتہ ہے، جو ناظرین پہلی دفعہ اگر یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو آپ ہمیں اس سلسلے میں میسیجز کر سکتے ہیں۔ مدنی چینل پر آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا چینجنگز چاہتے ہیں، اس سلسلے میں آپ ہمیں میسیج کریں، اور اس سلسلے میں آپ اپنی فرمائش کر سکتے ہیں۔ جو کلپس آپ دیکھنا چاہتے ہیں مدنی چینل پہ، آج سے کچھ سالوں پہلے آپ نے اگر کوئی چیز ایسی دیکھی تھی جو آپ کو پسند آئی تھی، تو آپ اس سلسلے میں الحمدللہ میسیج کریں، اور ہم وہ چیزیں آپ کے لیے تیار کر کے لے کر آتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی بہت ساری چیزیں ہمارے پاس تیار ہیں، اور آپ کے پچھلے سلسلے کے SMS بھی الحمدللہ ہمارے پاس تیار ہیں۔ اچھا، ایک میسیج یہ ہے کہ آڈیو مدنی مذاکرے بہت لیٹ ملتے ہیں، جلدی ترکیب کروا دیں۔ میں نے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں ان سے رابطہ کیا تھا، انہوں نے بتایا ہے کہ ہمارا ایک پروسیس یہ شروع ہے، تو مدنی مذاکرے اب ظاہری بات ہے کہ آپ تک لیٹ پہنچتے ہوں گے۔ ممکن ہے کہ یہ یہاں سے جیسے کسی گروپس وغیرہ کے اندر شیئر ہو جاتے ہیں تو آپ تک پہنچتے ہوئے ہو سکتا ہے ٹائم لگتا ہو، لیکن میں انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں مزید اس کی تفصیل آپ کو عرض کروں گا کہ جب مدنی مذاکرہ ہمارے یہاں ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں سے کس دن جو ہے وہ یوں سمجھے کہ یہ چیز سینڈ ہو جاتی ہے، اور اب آپ تک جو بھی ذرائع ہیں ان ذرائع کو جو ہے وہ اپنا آپ دیکھ لیں۔ میسیج ہے کہ دارالفتہ علیہ سنت کی واٹس اپ سروس بھی شروع کی جائے۔ تو دارالفتہ علیہ سنت کی واٹس اپ سروس شروع کی گئی تھی، لیکن وہ پھر شاید کچھ وجوہات کی بنا پر ان کو جو ہے وہ یوں سمجھے کہ روک دیا گیا ہے۔ تو اب انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کا میسیج ہم دارالفتہ علیہ سنت کی جو مجلس ہے ان کو بھی انشاءاللہ عرض کر دیں گے، اور دیکھیں اگر یہ اس میں اگر کوئی ڈیفیکلٹیز ہوں گی تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ نہ شروع ہو، باقی انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو ہم آپ کا میسیج ضرور فارورڈ کریں گے۔ اچھا، ایک میسیج ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں ایک صفحہ خوابوں کی تعبیر کا کر دیں، اور اسی طرح ایک میسیج آیا تھا کہ ماہنامہ کے حوالے سے، وہ بہت اچھا میسیج ہے، میں انشاءاللہ وہ میسیج آپ کو تھوڑی دیر میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم آج انشاءاللہ عز و جل ایک پیکج سے آغاز کرتے ہیں، اور یہ پیکج گزشتہ دنوں ذہنی آزمائش سلسلے کے اندر کچھ چیزیں جو ہے نا وہ دکھائی جاتی ہیں، عبرت کی بھی اور زیارت مقامات مقدسہ، تو اس میں غالباً یہ اس کا کلپ یا اس کا فوٹیج دکھایا گیا ہوگا، تو اس پر ناظرین نے ہمیں کہا تھا کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی ہے۔ وہ بحر میت ہے، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ کیا چیز ہے، اس کی تفصیل انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی اس کلپ میں آپ کو جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ مزید آپ کے ہم SMS آگے لے کر چلیں گے۔ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ بحر میت، ڈیڈ سی، یہ بحر میت کیوں ہے، یہ ڈیڈ سی کیوں ہے؟ اس کے اندر کوئی آبی حیات نہیں ہے۔ اس جگہ پر دن کے اوقات میں بلکہ کسی بھی اوقات میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک عذاب کی جگہ ہے۔ جو ہم نے پڑھا ہے اس بارے میں بڑا ہی دردناک معاملہ ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ آئیں کہ یہاں کے بارے میں آپ کو بتائیں اور پھر عبرت حاصل کریں۔ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 1300 فٹ یہ سطح سمندر سے نیچے ہے، یعنی 1300 فٹس نیچے ہونا۔ اس وقت ہمارے کانوں پر بھی پریشر پڑ رہا ہے، کیونکہ جب سطح سمندر سے آپ نیچے ہوتے ہیں تو یقیناً ہوا کا دباؤ جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے کانوں کے اوپر۔ مثال کے طور پہ آپ پانی کے اندر جب جائیں تو کانوں پر جو پریشر پڑتا ہے، تو 1300 فٹ نیچے ہم اس وقت سطح سمندر پہ،
اور یہ 1300 فٹ نیچے کیسے ہو گیا یہ سارا معاملہ؟ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ یہ بحر میت جو ہے یہ پانی یہ کسی سمندر سے ٹچ نہیں ہوتا. آپ اس میپ کو دیکھیں, چاروں طرف پہاڑ ہیں, بیچ میں یہ پانی ہے, تو یہ کہاں سے پانی آیا؟ کسی سمندر سے یہ ٹچ نہیں ہے. جو ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں, جو سمجھ آتا ہے وہ آپ سے ڈسکس کریں گے. تو آپ دیکھ لیجیے تقریباً 45 کلومیٹر لمبے ایریا پر یہ سمندر موجود ہے. اور یہاں کیوں نہیں آنا چاہیے؟ ایک تو عبرت کی جگہ ہے, عذاب کی جگہ ہے, تفریح کی جگہ نہیں ہے. دوسرا یہاں پر بدقسمتی سے ایک تو ویسے ہی یہاں پر عذاب نازل ہوا, اور مزید یہاں پر بے حیائی ہوتی ہے. تو میں یہاں پر ناظرین کو یہ نہیں کہوں گا آپ یہاں آئیں, ہم اسی لیے فجر کے فوراً بعد آ گئے تاکہ یہاں کوئی نہ ہو, اور ہم جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ ناظرین کو دیں. تو آگے چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس پانی کے اندر اور کیا عجیب و غریب باتیں ہیں. یہ وہی علاقہ ہے جس کو شہر صدوم بھی کہا جاتا ہے. یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم یہاں آباد تھی. حضرت لوط علیہ السلام بھی یہاں تشریف لائے. کوئی آبی لائف نہیں ہے, کوئی آبی زندگی نہیں, یعنی اس کے اندر کوئی مچھلی نہیں ہے, بلکہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا کوئی جانور. یہاں تک کہ اس پانی کو دنیا کا نمکین ترین پانی کہا جاتا ہے. بڑا ہی عجیب و غریب پانی ہے جس کو آپ آئلی کہیں. اس پانی کے اندر بڑی چکناہٹ سی ہے, اور اسی بنا پر اس میں کوئی شخص ڈوب بھی نہیں سکتا. یہاں آ کر کوئی لیٹ جائے تو وہ پانی کے اوپر ہی رہے گا. ایک بڑی عجیب بات ہمیں یہاں کے لوگوں نے بتائی کہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب ہوا. تفصیل میں انشاءاللہ بھی آپ کو بتاتا ہوں. اور اس پانی میں جو آئلی پن ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہیں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم غرق ہو گئی. آسمان کی طرف اٹھا کے جب انہیں سزا کے طور پر پھینکا گیا تو یہاں غرق ہوئی. اور وہ کتنے لوگ تھے؟ ایک روایت کے مطابق 5 لاکھ افراد تھے. تو یہ انہی کی ہڈیاں ہیں, انہی کی ہڈیوں کا ملغوبہ کہہ لیں, مکسچر کہہ لیں, جس کی بنا پر یہ پانی جو ہے وہ اتنا گاڑھا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے, ہم اس کو کنفرم نہیں کر رہے, لیکن یہ بات یہاں بتائی گئی ہے. یہ جو قوم تھی, حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھایا, مگر وہ اپنے بد ارادے سے باز نہ آئے. آپ کو متفکر اور رنجیدہ دیکھ کر سیدنا جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا, یا نبی اللہ, آپ غمگین نہ ہوں, ہم فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ عز و جل کا عذاب لے کر اترے ہیں. آپ مومنین اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے پہلے پہلے اس بستی سے نکل جائیں, اور خبردار کوئی شخص پیچھے مڑ کر بستی کی طرف نہ دیکھے, ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا. چنانچہ حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنوں کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر تشریف لے گئے. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام اس شہر کی 5 بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھا کر آسمان کی طرف بلند ہوئے, اور کچھ اوپر جا کر ان بستیوں کو زمین پر الٹ دیا. پھر اس پر اس زور سے پتھروں کا می برسا کہ قوم لوط کی لاشوں کے بھی پرخچے اڑ گئے. عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا, حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی ایک بیوی جس کا نام واعلہ تھا, جو در حقیقت منافقہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی, اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے منہ سے نکلا, ہائے میری قوم, یہ کہہ کر کھڑی ہو گئی. پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر بھی گرا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی. حضرت سیدنا لوط علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم کا ایک تاجر اس وقت کاروباری طور پر مکہ مکرمہ آیا ہوا تھا, اس کے نام کا پتھر وہیں پہنچ گیا. دیکھیے رب کی قدرت اور عبرت کا نظارہ. مگر فرشتوں نے یہ کہہ کر روک لیا, یہ اللہ عز و جل کا حرم ہے, یہاں عذاب کیسے دیں. وہ شخص 40 دن تک حرم میں رہا, اور 40 دن تک وہ پتھر ہوا میں معلق رہا, ہینگنگ رہا. اور جب وہ شخص مکہ مکرمہ سے نکل کر حرم سے باہر ہوا, وہ پتھر اس پر گرا اور وہ وہیں ہلاک ہو گیا. جی مدنی چینل کے ناظرین, اللہ عز و جل ہمیں ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ عبرت والے مقام ہیں, ان جگہوں پہ جا کر ریکارڈنگ جو ہے وہ کی گئی ہے. اس کے علاوہ بھی ہے قوم عاد وغیرہ, ایسی جگہوں پہ عبدالحبیب بھائی نے جا کر ریکارڈنگ کی ہے. وہ بھی یوں سمجھیں کہ وہ کلپس بھی دیکھنے سے اس اعتبار سے تعلق رکھتے ہیں کہ وہ دیکھنے کے بعد واقعی انسان کو جو ہے وہ عبرت آنی چاہیے. اور اب میں آپ کے مزید SMS شامل کرتا ہوں. ایک SMS یہ آیا ہے کہ ذہنی آزمائش انٹرنیشنل لیول پر بھی ہونا چاہیے. ایک طرف آسٹریلیا کی ٹیم ہو
اور ایک طرف امریکہ کی ٹیم ہو، اور اسی طرح دوسرے ممالک بھی، یہ بنت اقبال لاہور سے ہیں اور سید یوسف مسکرا رہے ہیں، تو بابو آپ کو اس پر کوئی تحفظات ہیں؟ ویسے ہم نے آج سے کچھ سالوں پہلے یوں سمجھے غالباً شاید سیزن 5 یا 6 میں اس طرح تو کیا تھا کہ ہم نے کچھ ممالک کی ٹیموں کو جو بیرون ملک کی تھی وہ باقاعدہ تو شامل نہیں تھی، لیکن جو یہاں ٹیمیں ذہنی آزمائش میں شامل تھی ان کو یوں سمجھے کہ وہ مدد کے طور پر وہ شامل ہوتی تھی، تو کچھ ممالک سے اس طرح سے ہوا تھا، لیکن بہرحال یہ ایک میسیج ہے اور ٹیم کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور تو یہ عبدالحبیب بھائی تک آپ میسیج ہمارا یوسف بھائی ضرور پہنچائیے گا کہ انٹرنیشنل لیول پر بھی یہ ہونا چاہیے۔ انٹرنیشنل لیول پر ہمارا ذہنی آزمائش باب المدینہ کراچی یا پاکستان میں ضروری نہیں ہے، الحمدللہ ابھی کچھ دنوں میں بنگلہ دیش والوں کے لیے بنگلہ دیش میں ذہنی آزمائش اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس سے پہلے عبدالحبیب نے UK کے اندر ذہنی آزمائش کیا ہے ماشاءاللہ۔ صحیح ہے، ذہنی آزمائش ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر زبانوں میں ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہاں یہ مراد ان کی یہ ہے کہ اس منچ پر جو ہے وہ اس طرح کی ٹیمیں مختلف ممالک سے آ کر پارٹیسپیٹ جو ہے وہ کریں۔ بہرحال ہم نے آپ کا میسیج پڑھ دیا، اور میرے ایک میسیج کا جواب دیں، آپ کے لیے ایک میسیج آیا ہے کہ کیا آپ اگلے ہفتے اپنا منچ تبدیل کر رہے ہیں؟ جی، ہم نے کچھ عرصہ پہلے یہ عرض کیا تھا کہ ہم اپنا سیٹ جو ہے وہ چینج کریں گے، اور پھر انہی دنوں میں یہ ذہنی آزمائش کا سیٹ بھی تیار ہو کر چل رہا تھا سلسلہ، تو ہم نے فی الحال تو ابھی اس پر یوں سمجھیں کہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور ابھی مزید ارادہ ہے۔ اب ہم نے اور آگے کا بھی ذہن یوں ہے کہ اس سیٹ پر کافی خرچہ جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اب یوں سمجھیں کہ یہ سیٹ ہمارا جو آنے والا اتوار ہے اس میں پہلا سیمی فائنل یہاں ہو رہا ہے، تو اس کا کافی حصہ جو ہے نا وہ نکل کر یہ نیچے سمجھو جو فیضان مدینہ کا صحن ہے وہاں یہ چلا جائے گا، تو اب ظاہری بات ہے کہ ایک چیز کھلتی ہے پھر اس کے بعد وہ دوبارہ تو اس طرح کی اس میں فنیشنگ نہیں رہتی، تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ ہماری مجلس سے بھی ہم نے مشورہ کیا ہمارے ڈائریکٹر وغیرہ سے کہ ہم نیا سیٹ بنانے کے بجائے جو ایک چیز بنی ہوئی ہے اس پر خرچہ ہوا ہے تو ہم اسی کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی کر کے اور اس کو کچھ چھوٹا کر کے ہم اس کو اپنے اس کے سلسلے کے لیے ہی جو ہے وہ تیار کر لیں، اس سے یہ ہے کہ خرچہ بھی ہمارا بچ جائے گا۔ جواب باپو میں نے سید صاحب میں نے دے دیا ہے۔ اچھا، ایک خوشخبری آئی ہوئی ہے، راجہ حمدان صاحب ہیں ماشاءاللہ، کہہ رہے ہیں کہ میں نے پچھلے ہفتے آپ نے میری ایک میسیج شامل کیا تھا اور میں نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت کی تھی، الحمدللہ میں اگلے ہفتے مدنی قافلے میں روانہ ہو رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مرحبا مرحبا۔ حمدان نام ہے جی، کیا بات ہے۔ تو اسی طریقے سے اور بھی جن کی پچھلی سلسلے میں ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے سے ایک آیا تھا کہ محمود بھائی کا ایک کلام شامل کریں، ہم نے شامل کیا تھا، سہیل بھائی تھے کوئی، اور ان سے ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ آپ مدنی فیس ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے عطا کر دیں، لیکن بہرحال اب تک تو ہمیں ان کی مدنی فیس نہیں ملی ہے، تو عرض کروں گا کہ اگر ابھی وہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، جیسے ماشاءاللہ حمدان بھائی نے کہا ہے کہ یہ یوں سمجھے کہ ان کے ہم نے وہ خواہش پوری کی ہے اور انہوں نے مدنی فیس الحمدللہ مدنی قافلے کی دی ہے، اور حمدان بھائی سے عرض کروں گا کہ آپ ہمارا سلسلہ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ جب مدنی قافلے سے واپسی آ جائیں تب بھی ہمیں اس کی اطلاع دے دیجیے گا، تو انشاءاللہ مزید ہمارے دل میں خوشی داخل ہوگی۔ اچھا، میسیج ہے ایک یہ ہے کہ شجرہ عطاریہ کب آئے گا، اور اسی طرح کا ایک اور میسیج جو ہے وہ یہ پچھلے دنوں ہمارے پاس آیا تھا کہ سب کلاموں کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، شجرے کی بھی کب کی جائے گی تاکہ صبح اسے سنا جا سکے۔ تو میں آج سے کچھ سلسلوں پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ جو ہمارے احسان بھائی ہیں داماد عطار، ان کی وائس ریکارڈنگ ہو چکی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ان کی اپنی مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے یہ پراپر ہم اس کی ان سے وقت نہیں لے پا رہے تھے، لیکن الحمدللہ ابھی میں نے کچھ دن پہلے جب آپ کا یہ SMS پڑھا تھا تو ہماری مجلس سے رابطہ کیا کہ کیا اپڈیٹ ہے، تو انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ الحمدللہ کچھ حصہ جو ہے نا اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کا بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، ابھی کچھ حصہ باقی ہے، تو لگتا ہے ایسا ہے کہ ان قریب جو ہے کچھ ہفتوں میں 1-2 ہفتوں کے اندر انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ پوری ہو جائے گی، تو یہ مکمل شجرہ عطاریہ ایک تو صبح میں لگا بھی کرے گا انشاءاللہ عز و جل، اور پھر واٹس ایپ کے ذریعے سے وائرل بھی ہوگا، تو آپ صبح جس طرح ہمارا ایک ہے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بہت خوبصورت انداز میں حاجی احسان نے الحمدللہ اس کو ریکارڈ کیا ہے۔ اچھا، میں ذہنی آزمائش میں اس کی وائس چلائی بھی تھی، 1-2 شعر سنائے بھی تھے۔ کیا بات ہے، کیا بہت پیارے انداز میں، اس کی ویڈیو بھی ماشاءاللہ انشاءاللہ عز و جل ایڈٹ ہوگی تو اسی پیارے انداز میں مزہ آ جائے گا، نئی چیز ہے انشاءاللہ۔ صبح جب بندہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے اس کے بعد جب پھر اس کا پورا دن اس کا ایسا سرور میں گزرے گا انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک میں نے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ایک میسیج پڑھا تھا کہ
ماہنامہ فیضان مدینہ میں ایک پیج جو ہے وہ خوابوں کی تعبیر کا ہونا چاہیے. اور ایک میسیج ہمیں یہ آیا تھا, دیکھیں یہ مطلب ناظرین ماشاءاللہ کیسے کیسے بہترین میسیج کرتے ہیں اور ہم اس کا فالو اپ کس طریقے سے کرتے ہیں. میسیج یہ ہے کہ مدنی خبروں میں مجالس کی کارکردگی اسی طرح یعنی مجالس کی کارکردگی جو ہے نا مدنی خبروں میں یہ بیان کی جا رہی ہے وہ اس طریقے سے کہ 2019 ہے اس کے اختتام پر کچھ ہمارے شعبے ہیں ان کی کارکردگی یوں بیان کی جا رہی ہے کہ انہوں نے 2019 میں کیا کیا ٹارگٹ اچیو کیے اور آگے کے لیے ان کے جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ کیا تھے, اہداف کیا تھے. تو ظاہری بات ہے اب یہ کسی نے دیکھا اور انہوں نے یہ سوچا کہ کاش کہ ایسا ہو کہ یہ ماہنامہ جو فیضان مدینہ ہے اس کے اندر بھی یہ اس طریقے سے آ جائے کہ 2019 کے اختتام پر جو ٹارگٹس شعبوں کے رہے وہ اچیو ہوئے اور آئندہ 2020 میں کیا اہداف ہیں, تو اس طرح کی بھی جو ہے وہ چیز ہونی چاہیے. تو ہم نے جو آصف بھائی ہیں چیف ایڈیٹر ہے ماہنامہ کے, آپ یوں دیکھتے ہیں ان کو مدنی مذاکروں میں امیر سنت کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, رضوان بھائی ہوتے ہیں, مفتی صاحب ہوتے ہیں اور آصف بھائی ہوتے ہیں. تو ان سے رابطہ کیا, ہم نے ان سے ان کا وائس میسیج جو ہے وہ لیا کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کیا ایسا ممکن ہے کہ کیا یہ چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. اور اسی طرز کا ایک اور جو تھا کہ خوابوں کی تعبیر کا پیج بھی ماہنامہ کے اندر ہونا چاہیے, تو انہوں نے کیا جواب دیا وہ وائس میں سنتے ہیں. ماشاء اللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے ماہنامہ فیضان مدینہ سے آپ کی محبت مرحبا, اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی کارکردگی بھی آپ کے دل کو خوش کرتی ہے. تو جس طرح آپ نے مشورہ دیا کہ مختلف شعبہ جات کی کارکردگی پہلے اور بعد میں کتنا اضافہ ہوا اور آئندہ کے اہداف, تو الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ اپنی صفحات کی مقدار کے مطابق اس میں حصہ ڈالے ہوئے ہے. رجب المرجب میں بھی آپ کو اسلامی بہنوں کے مدرسہ المدینہ بالغات کی رپورٹ انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گی, اور دیگر کئی شعبوں کی رپورٹ رمضان مبارک کے شمارے میں دیکھنے کو ملے گی. کی وجہ یہ ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ 2 مہینے ایڈوانس کی ترکیب سے مرتب ہوتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس مشورے پر بھی حتی المقدور یعنی جس انداز میں ہم عمل کر سکے تو انشاءاللہ عز و جل عمل ہوگا. اور جہاں تک خوابوں کی تعبیریں ماہنامہ فیضان مدینہ میں شامل کرنے کا مشورہ دیا گیا, تو یہ ہمارے مستقبل کے اہداف میں تو شامل ہے. فی الحال ابھی ہم اسے شامل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ صفحات ہمارے پاس کم ہیں اور توقعات بھی زیادہ ہیں اور مضامین کی مقدار بھی زیادہ ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں, ہم آپ کے ساتھ یوں سمجھے یہ اوپن فورم ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ کے مشورے لے کر مجلس کو اب عمل کرنا ہو نہ کرنا ہو وہ یوں سمجھے کہ ڈبے میں چلا جاتا ہے, ایسا نہیں. الحمدللہ ہم ان سے فیڈ بیک لیتے ہیں کہ اگر آپ اپنا فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہم الحمدللہ سلسلے میں چلاتے ہیں. تو اب خوابوں کی تعبیر کے صفحے کے حوالے سے انہوں نے وجہ بیان کر دی ہے کہ مطلب صفحات کم ہیں لیکن اہداف میں شامل ہے, اور باقی وہ دوسرا جو مدنی مشورہ تھا تو الحمدللہ وہ قبول کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ رمضان کے شمارے میں انشاءاللہ شامل ہوگا. دیکھیں یہ آپ کا ایک مدنی مشورہ, اب یہ آپ نے مشورہ ہمیں بھیج دیا اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے یوں سمجھے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ مشورہ اس طرح پڑھ لیا جائے گا, اس پر عمل ہوگا نہیں ہوگا. تو الحمدللہ عز و جل میں تو آپ کو عرض کروں گا کہ آپ کے جو بھی ذہن میں دعوت اسلامی کی ترقی کے لیے یا کسی بھی شعبے کے لیے آپ اپنا یوں سمجھے فیڈ بیک ہمیں دیں. الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے, 100% تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہر چیز پر اس کما حقوق عمل کروا سکتے ہیں یا ان تک پہنچا سکتے ہیں, لیکن عبارت ہماری کوشش ضرور الحمدللہ عز و جل ہوتی ہے. تو آپ نے یہ یوں سمجھے کہ اس کا منہ بولتا ثبوت دیکھ لیا ہوگا. میں کتنی رضا طاریہ ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کہ جنید بھائی کا کلام اہلاً و سہلاً مرحبا یہ سنوا دیں. اچھا اسی طرح ذہنی آزمائش ذہنی آزمائش کے جو سلسلے ہیں وہ یوٹیوب پر اپلوڈ کیوں نہیں ہو رہے ہیں, اچھا اس پر ذرا سا توجہ دے دیں. سلمان مدنی کی تھر میں جو ریکارڈنگ ہوئی تھی اس ریکارڈنگ کا بڑی بے چینی سے انتظار ہے. کون ہے یہ کون ہے؟ یہ ان کا نام انہوں نے نہیں لکھا ہے, مینشن نہیں کیا ہوا ہے. اچھا اگر یہ اس وقت ابھی میسیج آیا ہوگا نا, الحمدللہ عز و جل ہم تھر کی ریکارڈنگ اس دفعہ لے آئے ہیں, اس کا پیکج. تو جو بھی ہیں جنہوں نے یہ میسیج کیا ہے تو اپنی مدنی فیس ہم آپ کے لیے تھر کا پیکج لے کے آئے ہیں, آپ کوئی مدنی قافلے کی مدنی فیس کی پیکج ہمیں پیش کریں تو پھر
ہاں پہلے ہم جو ہے وہ انشاءاللہ گھر والا انشاءاللہ ہو جائے. چلاتے ہیں، اور اتنے میں باپو چونکہ سید صاحب آپ کے پاس وہ آیا ہے تو آپ انہیں جو ہے وہ کہہ دیں کہ آپ ہمیں مدنی فیس سوچ کر جو ہے وہ بتا دیں. جب تک آئیے ہم دیکھتے ہیں تھر والا پیکیج. صحرائے تھر ہے اور دور دور تک ریت ہی ریت ہے. کچھ درخت بھی نظر آ رہے ہیں، اور یہاں کے رہنے والے لوگ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں یہ کچھ ہم آپ کو بتا رہے ہیں. مہمان نوازی تو کوئی یہاں کے لوگوں سے سیکھے. اللہ اللہ سبحان اللہ. جیپ میں بیٹھ چکے ہیں، اور اس جیپ میں بیٹھنا بھی ایک کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس ہو رہا ہے. علی کی ڈھانی ہمارا ڈیسٹینیشن ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور گدھوں کا بھی ایک ہجوم ہے. اونٹ بھی نظر آ رہے ہیں، اونٹ گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں. اسلامی بھائیوں سے کچھ اس کی معلومات لیتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے آخر؟ یہ روزانہ اس ٹائم پہ صبح فجر کے بعد آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ چاروں طرف آبادی ہے جی. کہاں 10 کلومیٹر ہے، کہاں 8 ہے، کہیں 5 کلومیٹر ہے، کہیں 3 کلومیٹر ہے. صبح کے ٹائم ملے گا، دوپہر میں نہیں ملے گا، پھر شام کو، دوپہر کے بعد شام تک جمع ہوتے رہیں گے. جمع ہوں گے. گاؤں کے پوری لسٹ بنی ہوئی ہے کہ گاؤں میں کتنا پانی دینا ہے، فی گھر کے اندر اتنا پانی دیں گے، زیادہ نہیں دیں گے. ہاں جتنا آپ کو لینا ہے صبح کے ٹائم لے جاؤ. جانوروں کے لیے بھی یہی پانی ہے، اور خود کے پینے کے لیے بھی یہی پانی ہے. باجرہ پیسنے کا تجربہ ہے زندگی میں، شاید پہلا اور آخری تجربہ ہو، لیکن اندازہ کرنا ہے کہ یہ کام آسان نہیں ہے. گھر کی اسلامی بہنیں غور کریں، اسلامی بہنیں غور کریں کہ اگر خود ہمیں چکی پیسنی پڑتی اور آٹا جو ہے وہ بنانا پڑتا تو کیسا ہوتا. مور جو ہے یہ نظر آ رہے ہیں، اور یہاں بالکل عام بلا خوف و خطر یہ مور جو ہے وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کیسے یہ چل رہے ہیں. صحرائے تھر کے قریبی شہر عمر کوٹ میں موجود ہیں، اور یہاں پر عاشقان رسول جو ہے یہ مٹی کے برتن بنانے کا بھی کاروبار کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، قصبے حلال کرتے ہیں. تو یہ مٹی کا برتن بن رہا ہے. یہ سائیں کیا بنا رہے ہیں آپ؟ یہ سائیں دلہ بنا رہے ہیں پانی کا. یہ دلہ کیا ہوتا ہے؟ دلہ یہ مٹکا ہوتا ہے، اردو میں مٹکا بولتے ہیں، سندھی میں اس کو دلہ بولتے ہیں. صحیح. یہ تو بالکل چھوٹا سا ہے. یہ صبح اس کو کوٹنا پڑے گا، پھر یہ بڑھے گا. اس وقت الحمدللہ جنریٹر جو ہے یہ چل رہا ہے، اور جامعۃ المدینہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پوری عمارت ہے جامعۃ المدینہ کی. 130 طلباء کرام ہیں جو دین متین کی تعلیم جو ہے وہ فی سبیل اللہ حاصل کر رہے ہیں، اور ساتھ میں الحمدللہ مدنی مرکز بھی ہے. اس کے بھی آپ نے جو ہے مناظر دیکھے ہیں، اور تحفظ اور آکے مقدسہ کے باکسز بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائیں. اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، اللہ کریم نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں. رہنے کو ہمارے پاس جگہ ہے، لیکن ہمیں پھر بھی اچھا گھر بنانے کی تمنا ہے. کھانے کو ہمارے پاس کھانا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اور طرح طرح کے کھانے کی تمنا ہے. پینے کو ہمارے پاس پانی ہے، لیکن پھر بھی ہمیں مختلف قسم کے مشروبات ہیں، کولڈ ڈرنکس ہیں، ان کے پینے کی تمنا ہے. اللہ رسول کو یاد کریں، اور جو اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. جی منصور علی اتاری صاحب ہیں، جن کی فرمائش پر ہم نے یہ صحرائے تھر کا جو پیکج تھا یہ چلایا گیا. آپ کا پیکج تو آپ تک پہنچ گیا، اب ہمارا پیکج کا انتظار ہے کہ آپ ہمیں کب مدنی فیس کا ایک پیکج تیار کر کے بھیجتے ہیں. آپ نے یعنی نام تلاش کر لیا؟ جی نام تلاش کر لیا. تو منصور بھائی فوراً جو ہے وہ آپ اپنی مدنی فیس ہمیں دیں. میں ابھی جو ہے نا کچھ آپ کے میسیجز کے ساتھ کچھ کلاموں کی بھی فرمائش تھی، الحمدللہ وہ بھی ہم تیار کر کے لے کر آئے ہیں. ایک میسیج یہ ہے کہ امیر سنت
ایک کاپی پر کیا لکھتے ہیں؟ یعنی مدنی مذاکرے کے دوران جب امیر سنت وقفہ آتا ہے، کوئی مدنی کسوٹی یا کچھ چل رہا ہوتا ہے تو اس پر کیا لکھتے ہیں؟ تو مجھے تو معلوم ہے، سید یوسف کو بھی معلوم ہے، تو آپ ہی جو ہے وہ اپنا بتا دیں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کوئی بھی اپنا وقت جو ہے نا وہ فضول نہیں جانے دیتے ہیں، اور آپ بیٹھے بیٹھے آپ کے پاس ایک موٹا پیڈ ہوتا ہے اور آپ کے پاس قلم بھی ہوتا ہے، اس قلم سے اس پیڈ کے ہر پیج کے اوپر اللہ یہ تحریر فرماتے ہیں۔ اللہ، کیا بات ہے! الحمدللہ۔ اور وہ الحمدللہ عز و جل یوں سمجھیں کہ بعض اوقات بطور تعویض تبرک کے طور پر بعض اسلامی بھائیوں کو مدنی فیسوں کے طور پر بھی الحمدللہ عز و جل جو ہے وہ مل جاتا ہے جو امیر سنت تحریر فرماتے ہیں۔ اللہ والے کے ہاتھوں سے لکھا ہوا لفظ اللہ، کیا بات ہے، کیا برکتیں۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمیں ایک کلام کا کہا گیا تھا کہ نگران شورا کے والد صاحب کا یوں سمجھے اسی سال میں انتقال ہوا تھا یا گزشتہ سال، تو اس میں ان کے یوں سمجھے کہ جنازے سے پہلے ایک اجتماع ذکر النات ٹائپ کا جو ہے وہ اپنا سلسلہ تھا، وہیں پر کلام وغیرہ پڑھے جا رہے تھے، تو ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے ایک کلام پڑھا تھا تنم فرسودہ جانم، تو یہ کلام کی انہوں نے فرمائش کی تھی۔ یہ یوں دیکھیں کہ انہوں نے ہمارے لیے آسانی کتنی کی، الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں صرف کلام کی فرمائش کی اور ختم کر دیا، انہوں نے باقاعدہ ہمیں لوکیشن بتائی کہ یہ چیز ہے، یہ جنازے سے پہلے کے جو ہے وہ اپنا پہلے اسلامی بھائی نے یہ پڑھا تھا، تو یوں ہمیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ آپ فرمائش کرتے ہیں، بعض اوقات ہمیں ڈھونڈنے میں جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک میسیج آیا کہ ربیع النور کے اس میں کوئی ایک مدنی کسوٹی کی گئی تھی یا کلام کی فرمائش تھی، اب یوں سمجھے کہ 12-13 مدنی مذاکرے ہیں، اس میں ہمارے لیے ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے ایگزیکٹ آپ اگر ہمیں لوکیشن بتائیں گے تو الحمدللہ ہم پہنچ جائیں گے۔ باقی پھر بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آرکیو ڈپارٹمنٹ، الحمدللہ یوں سمجھے ویسے تو اس سلسلے کو کرنے والے اور بہت سارے لوگ ہیں، کال سینٹر ہے، دیگر اور شعبے ہیں، لیکن بالخصوص میں یوں سمجھے کہ براہ راست ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارا جو آرکیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بڑی کوشش کرتا ہے، وہ ایسی پرانی چیزیں جو ہے وہ آپ بعض اوقات 4 سال 5 سال پہلے کی، ابھی یہ جو بحر میت کا آپ نے گلدستہ دیکھا ہے، اب یہ یوں سمجھے کہ یہ آج سے کئی سالوں پہلے کی جو ہے وہ ریکارڈنگ ہے، لیکن الحمدللہ عز و جل ہم نے آپ کے لیے نکالی ہے، تو اب آئیے وہ کلام سنتے ہیں۔ فرسودہ جا پارا زی ہجران یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا
جی مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ آپ کی فرمائش پوری کی گئی ہے. اب مجھے نہیں پتہ یہ کن کا میسیج تھا. بہرحال مدنی فیس تو اب بنتی ہے ان کے اوپر, تو آج سلسلے میں آپ میسیج کر دیں کہ یہ مدنی فیس انشاءاللہ عز و جل ہم کریں گے. یہ آپ کا جو یوں سمجھے مطلوبہ کلام تھا, اور اسی دوران جن کا سرائے تھر والا پیکیج چلایا گیا ہے ان کی مدنی فیس آ گئی ہے. جی ان کی مدنی فیس آئی کہ میں مارچ کے مہینے میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. کیا بات ہے. ایک فرمائش اس کے ساتھ انہوں نے اور کر دی ہے اچھا کہ یہ والا پیکیج مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر سینڈ فرما دیں. تو منصور بھائی بالکل آپ کو سینڈ فرما دیں گے, مگر اس کی فیس مدنی فیس الگ ہوگی. اچھا وہ بھی پیش کر دیں جلدی, تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ واٹس ایپ کر دی جائے گی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا کچھ میسیجز کچھ کالز بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہر دفعہ نیت بھی کرتے ہیں, بعض اوقات کالز رہ جاتی ہیں, لیکن الحمدللہ یوں سمجھے اس مرتبہ ہم نے کچھ چیزیں جو تیار کی ہیں نا وہ ایسی ہیں کہ وہ کالز جو ہم اپنے سلسلے میں شامل نہیں کر پائے تھے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم سلسلے میں کالیں نہیں چلی, لیکن وہ چونکہ ہم تک تو پہنچ گئی تھی تو ہم نے بعد میں سنی ہے, اور الحمدللہ وہ سننے کے بعد جو اس میں فرمائش کی گئی تھی تو وہ بھی الحمدللہ ہم تیار کر کے لے کر آئے ہیں. ایک میسیج ہے کہ مدنی چینل کا جو جدول, یہ شاید سلسلوں کے جدول کے حوالے سے انہوں نے میسیج کیا ہے کہ یہ جیپیک میں وائرل کیا جائے, اس طرح اس کی MB بھی کم صرف ہوگی. تو میں الحمدللہ ہمارے جو امجد بھائی ہیں یہ اس پروموشن ڈپارٹمنٹ کو دیکھتے ہیں, تو آپ کا یہ میسیج پڑھنے کے بعد میں نے ان سے رابطہ کیا تھا. الحمدللہ انہوں نے نیت کی ہے کہ ہم اس کو جیپیک میں جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے. میسیج تھا کہ مدنی خبروں کا سیٹ بہت پرانا ہو گیا ہے اور لکھائی والی پٹیاں اور کلر وغیرہ چینج کرنے حوالے سے مدنی مشورہ تھا. تو اگر یوں سمجھے کہ یہ مدنی مشورہ آئندہ سلسلے میں ہوتا تو مدنی خبروں کے ذمہ دار ہمارے ساتھ ہوتے, لیکن یہ میسیج پڑھنے کے بعد الحمدللہ میں نے رضا بھائی جو مدنی خبروں کے اب ذمہ دار ہیں ان سے رابطہ کیا, تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے مجھے پکچرز بھی دکھائی ہیں. انشاءاللہ ان قریب جو ہے وہ مدنی خبروں کا سیٹ چینج ہونے جا رہا ہے, اور اس کی پوری گرافکس اور سارا یوں سمجھے کہ اس کی تھیم چینج ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل. تو آپ کا یہ میسیج تھا, ہم نے ذمہ دار سے رابطہ کر کے آپ تک یہ پہنچا دیا. اور اب ہم چل رہے ہیں ایک مدنی کسوٹی کی طرف, اور وہ مدنی کسوٹی, اچھا پہلے میں یہ عرض کر دوں مدنی چینل کے ناظرین, میں ایک میسیج آیا ہے, سید یوسف مسکرا رہے ہیں, وہ میسیج ہے وہ واٹس ایپ کے تھرو آیا ہے, اور وہ آیا ویسے سید یوسف کو کہا گیا ہے کچھ کہ وہ میرے ساتھ کچھ اس طریقے سے جو ہے نا مدنی کسوٹی کا, لیکن اب میں پورا وہ میسیج اس وجہ سے نہیں پڑھوں گا, پچھلی بار بھی آیا تو تھا, لیکن یہ دیکھیں نا کال سینٹر والے اصل میں مجھے فارورڈ کر رہے ہیں. اب میں اپنی ہی چیز جو ہے وہ سید یوسف کو تو نہیں بتاؤں گا, کال سینٹر والے مجھے فارورڈ کر دیں, میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیتا ہوں انشاءاللہ. ہاں کال سینٹر والوں کو پتہ ہے کہ وہ آپ کا ساتھ ایک دفعہ کا ہے اور ہمارا ساتھ مستقل رہنا ہے. ابھی اس وقت انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو مدنی کسوٹی دکھانے جا رہے ہیں, اور وہ کون سی مدنی کسوٹی ہے ہمیں یوں سمجھے کہ مدنی کسوٹی کا بھی انہوں نے کہا اور اس کے ساتھ اس کا اشارہ بھی دیا, یعنی وہ سمجھے مدنی کسوٹی میں ہمیں بھی اشارے دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مفتی حسان صاحب کے ساتھ ہوئی تھی ربیع الاول کے اندر, اور اس میں مدنی کسوٹی میں اشارہ اشفاق مدنی بھائی بھی تھے, یعنی ایک اشارہ اس مدنی کسوٹی میں یوں سمجھے دیا گیا تھا اشفاق بھائی کو دکھا کر کہ حسان بھائی اس مدنی کسوٹی تک پہنچے. بڑی انٹرسٹنگ ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. آپ کی مطلوبہ شے انسان ہے, جی نہیں. مقدس مقام ہے کوئی, جی نہیں. کوئی کتاب ہے, جی آسمانی کتابوں میں سے ہے, جی نہیں. حدیث کی کوئی کتاب ہے, جی نہیں. کیا آپ کی مطلوبہ کتاب اس وقت یہاں پر موجود ہے؟ میرا یہ دیکھنا بھی کسوٹی کا حصہ تھا. جی نہیں. کیا وہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع شدہ ہے؟ جی جی ہاں. کیا وہ کتاب حالیہ شائع ہوئی ہے؟ جی نہیں. کیا وہ تصوف پر کتاب ہے؟ جی نہیں. 8 سوال ہو گئے. تفسیر پر مشتمل کتاب ہے؟ جی نہیں. کیا فقہ پر مشتمل کتاب ہے وہ؟ جی نہیں. کتاب بڑی مشہور ہے اور آپ نے 12 زیارت کی ہوگی, ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہوگی بھی,
बहुत कुछ उसमें से आपको याद भी होगा। कुरान करीम से बढ़कर कोई किताब भी नहीं है। बहुत सारी हदीसें भी तो आपको याद है। अब हदीस की किताब मेरी मुरादी शे है या नहीं है, ये भी सराहत नहीं कर रहा मैं। आपकी शफकत है, इतने सारे इशारों पर इशारे आप दिए चले जा रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई इशारा नहीं है शायद। वो किताब आपकी लिखी हुई है? जी नहीं, ये भी दोनों कंफ्यूज लगता है। सीरत पर मुश्तमिल किताब है वो। अब तो नाम लेना है ना, तो यहाँ तक के मदनी मुज़ाकरा वाले खत्म हो जाए फिर भी उस किताब से कुछ न कुछ बाजों का होता है। अब तो पहुँचो। अच्छा, इशारे में इमरान पहुँच गए शायद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इशारे में वो दिखाते हैं। 7वें सवाल में बता दिया था। हाँ, इनको दिखाएं। अब तो पहुँचो यार। आपकी मतलूबा किताब हदायत की बख्शिश है। जवाब दुरुस्त है। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, यूँ समझे कि एक तो तलज़्ज़ुज़ लज़्ज़त हमारे लिए भी इस सिलसिले में भी होती है जो नाज़रीन देखते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है कि जब हम ये चीज़ें तैयार करते हैं उसके बाद ख़ुद भी चेक करते हैं जब पहले, तो हमें ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत यूँ समझे कि मज़ा आता है। अच्छा, सैयद यूसुफ से एक अर्ज़ है कि कुछ मैसेजेस इस तरह के लास्ट सिलसिले में भी जो है वो आए थे कि जो ज़हनी आजमाइश की वो जो कॉपियाँ जो लिखी जा रही हैं तो वो क्वार्टर फाइनल तक थी और वो किस नंबर पर सेंड करनी है, इस हवाले से नाजरीन जो है ना वो परेशान थे। नहीं, अच्छा हुआ कि आपने, हम ऐलान कर चुके बहरहाल इसका। जी जी, लेकिन जिन तक ऐलान नहीं पहुंचा वो फिर एक बार नोट कर लें कि जो क्वार्टर फाइनल हो चुके हैं सिर्फ वही तहरीर करने हैं, सेमीफाइनल तहरीर नहीं करने। यानी अब तक इसका मतलब अब तो क्वार्टर फाइनल जो आखिरी था जुमेरात को वो ख़त्म हो गया। अपनी डायरीज को, अपने रजिस्टर्स को, जो मदनी चैनल पर ज़हनी आजमाइश का नंबर दिखाया गया था 0313120026, ये नंबर दिखाया गया था। इस नंबर पर आपने अपनी वीडियोस व्हाट्सअप करनी है, रजिस्टर भेजने बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, और इसकी आखिरी तारीख ये होगी, जो सेमीफाइनल हो रहा है हमारा 16 तारीख को रात 8 बजे से पहले जिनकी वीडियोस आ गई हमारे पास व्हाट्सएप के ज़रिए तो उन्हें सिलसिले में शामिल कर लिया जाएगा, और इसके बाद अगर किसी गए तो शायद उनसे मदद कर ली जाएगी। ये इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, क्योंकि हमें गुज़िश्ता सालों के तजर्बात यही हैं कि वक्त की पाबंदी नहीं करते और बाद में भेजते हैं, फिर उसके बाद हमारे सिलसिलों में मैसेजेस आ रहे होते हैं कि हमने भेजा था, हमें तोहफ़ा नहीं मिला। तो जो आपको ये कहा गया है इसके मुताबिक अमल कीजिएगा। अभी कुछ कॉल्स शामिल करते हैं। खान मोहम्मद अत्तारी सिंध जिला थर से अर्ज कर रहा हूँ। प्यारे अली अकबर भाई और बापू शरीफ, आपकी बारगाह में अर्ज है जो कि आपने सलमान भाई का पैकेज हमें दिखाया, मैं उसकी नीयत से पूरे 1 माह मदनी काफिले में सफर करूँगा। क्या बात है, माशा अल्लाह, मरहबा मरहबा, क्या बात है। यूँ समझे कि इस एक मदनी पैकेज से एक तीर से 2 शिकार अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये तो खुद शिकार हो गए। हमने पैकेज का ऐलान किया था ना, और इन्होंने शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। देखो माशाल्लाह 1 माह के मदनी काफिले की, क्या बात है। मंसूर भाई, ये देखें, आपकी फरमाइश हमने पूरी की है, मगर मदनी काफिले की फीस कहीं और से आई है, आपकी तरफ से भी एक शानदार फीस आनी चाहिए। नहीं, असल में पता है ये जो इनका है होता ही है, बाज़ औक़ात एक ही चीज़ को ना 2-4 लोग जो है वो डिमांड कर रहे होते हैं। तो अब ये थर की वैसे तो हमें काफ़ी दिनों पहले जो है ना वो आ रही थी, फेसबुक के ज़रिए से भी आ रही थी, कॉल्स पर भी आ रही थी, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जब दिखा दिया गया है तो 3 या 4 लोग हैं तो वो सबके सब अपनी मदनी फीस। मगर मंसूर भाई की फरमाइश पूरी थी ना, मंसूर भाई को तो ज़्यादा फीस देनी चाहिए। मेरी फरमाइश पर किसी ने 30 दिन के मदनी काफिले की नियत की, क्या बात। मंसूर भाई आप भी आगे बढ़े, हिम्मत करें। क्या बात है, क्या बात है। मज़ीद कॉल्स। मेरा नाम मदनी मसूद सरवर से बोल रहा हूँ कि सभी सरवर में एक मकतबातुल मदीना होना चाहिए। वहाँ पर हमें कुतुब लेने के लिए दूर दूर सफ़र करना पड़ता है। सखी सरवर शहर है, वहाँ मकतबतुल मदीना जो है वो कह रहे हैं कि होना चाहिए, वहाँ किताबें वगैरह उनको। तो ये इंशाल्लाह आपका ये मैसेज हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो है वो ये मजलिस मकतबतुल मदीना तक पहुँचाएँ। और ये अच्छा, एक मैसेज अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आया है कि हमारे जो सलमान भाई हैं, खुद खुले आँख के होस्ट हैं, उनका मैसेज है कि मेरी तरफ से भी शुक्रिया अदा कर दें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने हमें जो है वो मैसेज किया अल्हम्दुलिल्लाह, और आप शायद हो सकता है कि उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हो कि जिन्होंने आपकी यूँ समझे कि मेज़बानी वगैरह की होगी। लेकिन सलमान का शुक्रिया अदा करें ना, अभी थोड़ी देर में आप भी शुक्रिया अदा करेंगे। अच्छा, क्योंकि अब हमारे पास 2 मैसेज आ चुके हैं।
ایک تو میسیج آ چکا ہے کہ میری نیت یہ ہے کہ اگر آپ مدنی کسوٹی کر لیں اکبر بھائی سے تو 1 مہینے کے اندر فیضان نماز مکمل ہو جائے گی، فیضان نماز کتاب. اچھا. اور دوسرا بھی میسیج آیا ہے، یہ ہیں ظہیر بھائی، کہہ رہے ہیں اکبر بھائی سے مدنی کسوٹی ضرور ہونی چاہیے. تو ظہیر بھائی آپ بھی مدنی فیس بھیج دیں، مدنی فیس سے انشاءاللہ جمع ہو جائیں گے تو پھر اکبر بھائی کو آج ہی مدنی کسوٹی کرنا ہے، انشاءاللہ چھوڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا تو اب ہم چلتے ہیں، 1-2 کالس لی ہم انشاءاللہ مزید کالس بھی شامل کریں گے. ایک ہمیں جلوس کی جو ہے وہ فرمائش کی گئی تھی کہ امیر سنت کا ایک جلوس ہے، باقاعدہ ہمیں ڈیٹ بھی بتائی گئی تھی اور سن بھی بتایا گیا تھا. الحمدللہ وہ ہم نے تیار کیا ہے جلوس. آئیے وہ دیکھتے ہیں. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے امیر سنت کا یہ جلوس میلاد دیکھا، اور اب جنہوں نے یہ فرمائش کی تھی یوں سمجھے کہ مدنی فیس ہمیں عطا کر دیں، اور الحمدللہ سلمان بھائی نے جو شکریہ ادا کیا ہے، جن اسلامی بھائیوں نے یہ مدنی فیس کا اعلان کیا الحمدللہ ان کا شکریہ ادا کیا ہے. ہم سلمان بھائی کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ الحمدللہ ہمارا سلسلہ دیکھتے ہیں، ہمارے سلسلے میں میسیج بھی کرتے ہیں. اور ہمیں ایک حسن بھائی ہیں سردار آباد فیصل آباد سے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ایک ذہنی آزمائش کے یوٹیوب
کے حوالے سے آیا تھا کہ ذہنی آزمائش کے سلسلے جو ہے نا یہ یوٹیوب پر اپلوڈ نہیں ہو رہے. جو عبدالحبیب بھائی کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے الحمدللہ عز و جل اس پر یہ سارے سلسلے اپلوڈ ہو رہے ہیں. انہوں نے ہمیں پکچر بھی کھینچ کر جو ہے وہ دی ہے, تو آپ عبدالحبیب بھائی کا یوٹیوب جو چینل ہے اس پر جائیں, الحمدللہ عز و جل یہ سلسلے آپ کو وہاں مل جائیں گے. اچھا, ایک میسیج گزشتہ سلسلے میں تھا کہ سید یوسف کے کتنے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, تو اب ظاہری بات ہے کہ یہ ایسا سوال ہے, اس وقت تو میں ان سے نہیں کر پایا تھا, میں نے بعد میں میسیجز جب پڑھے تھے. ہم دعا کرتے ہیں, ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے وہ مدینے کی منیاں جو ہے وہ عطا کریں. اب تک جو یوں سمجھیں کہ ان کی اولاد نہیں ہے, اور یوں سمجھے کہ ابھی اس وقت شاید ہو سکتا ہے سلسلے کو دیکھنے والے ناظرین ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ممکن ہے ہوں, تو آپ دعا کریں, ان کی والدہ کے لیے بھی دعا کریں. آپ نے لاسٹ سلسلے میں عبدالحبیب بھائی سے بھی سنا ہوگا کہ غالباً شاید جمعرات کا دن تھا سید یوسف یا بدھ کا, جمعرات کا دن تھا, تو اس میں جو ہے وہ سید یوسف سلسلے میں نہیں تھے. عبدالحبیب بھائی نے تذکرہ بھی کیا تھا, ان کی والدہ یوں سمجھے کہ اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی, تو الحمدللہ عز و جل ابھی سلسلے سے پہلے بھی سید یوسف نے اپنی والدہ سے بات کی الحمدللہ. ابھی اچھا, مطلب میں صرف یہ پوچھوں گا کہ ہوا مطلب کیا تھا والدہ کو؟ آپ بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا, بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تھا, اور شوگر کا بھی والدہ کو مسئلہ تھا. اچھا, وہ شوٹ ہو گئی تھی, وہ کنٹرول نہیں آ رہی تھی. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے مجھے اپنا ذہنی آزمائش کی میں تیاری کر رہا تھا یہاں پر فیضان مدینہ میں ہی. صحیح ہے, پھر مجھے وہ سارا سامان کسی اسلام میں ہینڈ اوور کر کے پھر جانا پڑا. کیا بات ہے, یہ یوں سمجھے کہ ایک میسیج تھا, تو میں نے چاہا کہ اس کا یعنی ناظرین کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دعا جو ہے وہ اپنا کروا دیجیے والدہ کے لیے. دعوت اسلامی کی مدنی بہاروں میں سے ایک بہار میں کہوں گا کہ یہاں عبدالحبیب بھائی نے مدنی چینل پر والدہ کے لیے دعائیں کی ہیں, اور یقین مانیے اسلامی بھائیوں کے اتنے میسیجز آئے ملک کو بیرون ملک سے کہ میں وہ کل رات میں بیٹھ کے مکمل پڑھ سکوں. ایک تو اسپتال میں بھی تھا, اس کو بھی ٹائم نہیں ملا, اور پھر کل میں تقریباً آدھا دن سمجھ لے کہ مجھے نا میسیجز ہی سارے پڑھنے ریڈ کرنے پڑے کہ دعاؤں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں دعوت اسلامی کے بھائی, اسلامی بہنیں, مدنی منوں کے میسیجز آ رہے ہیں, باپو ہم دعا کر رہے ہیں آپ کی والدہ کے لیے, یا سلاموں کا وٹ کیا گیا. الحمدللہ باپو آپ کا مدنی ماحول کی برکت, مدنی ماحول کی برکت ہے, اور آپ کا پھر ماشاءاللہ ایک رابطہ بھی تبرکات کے ذریعے سے جو ہے وہ لوگوں سے ہوتا ہے. یہ سب دعوت اسلامی کی مدنی ماحول کی برکت ہے الحمدللہ, ورنہ کون پوچھتا ہے. اچھا, ہمیں بھی جو ہے وہ اپنا ایک میسیج آیا ہے کہ آپ مطلب اپنے مدنی منع کو جو ہے وہ کب لے کر آئیں گے سلسلے میں. میں اپنے کا تذکرہ تو بعد میں کرتا ہوں, پہلے ہمیں یہ ایک میسیج آیا تھا وہ کہ جو آپ مہمان بلاتے ہیں, مہمان بھی بلائیں اور ان کے ساتھ ان کے بچوں کو بھی جو ہے وہ لے کر آئیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ میسیج کرنا تو یوں ایک فنی سی جو ہے وہ اپنا بات ہے, لیکن اگر ان کے بچے جو بھی مہمان ہیں ان کے ساتھ اگر اس سلسلے میں آئیں گے, ظاہری بات ہے چھوٹے ہوں گے تو ان کو سنبھالنا, بچوں کو سنبھالنا, جو لوگ بچوں کو سنبھالتے ہیں یہ کتنا مشکل ہوتا ہے, تو سلسلہ کرنا مشکل ہو جائے گا. ہم اپنے بچے انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ عید پر, یہ ہمارا ہوتا ہے نا مبلغین اپنے بچوں کو سلسلوں میں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں, تو ایک ہمارا یوں سمجھے SOP بنی ہوئی ہمارے سلسلوں کی. اس طرح ہر سلسلے میں بچے آئیں گے تو ظاہری بات ہے وہ سلسلہ کا فارمیٹ بھی خراب ہوگا, پھر جس کا بچہ ہے وہ سلسلہ کی طرف اس کی توجہ کم ہوگی اور بچے کو سنبھالنے میں زیادہ ہوگی. ایک دو کالز شامل کرتے ہیں پھر مزید آپ کو دکھاتے ہیں کچھ. سگے عطار محمد ساجد عطاری عرض کر رہا ہوں, ماشاء اللہ سلسلہ آپ کا مدنی چینل جاری و ساری ہے. اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آواز کے اندر یہ کلام سنا دیجیے. پھر اٹھا ولولائے یاد مغیلان عرب. چلیں جی, یہ فرمائش کی گئی ہے اور فرمائش انشاءاللہ آپ کی ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ ہم پوری کرنے جا رہے ہیں. اور آپ اگر ہمارا سلسلہ اب تک دیکھ رہے ہیں تو اتنے میں جب یہ کلام مکمل ہو تو آپ کی کال جو ہے ہم تک آ جائے مدنی فیس کی. آئیے حاجی مشتاق کا یہ کلام سنتے ہیں. پھر اٹھا
جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ کے کچھ میسیجز ہمارے پاس موجود ہیں اور الحمدللہ عز و جل ہم سلسلے کو آگے لے کر چل رہے ہیں. اب ہے یہ کہ سلسلے کا وقت تو کم ہے، لیکن ساری فرمائشیں ہم پوری نہیں کر پائیں گے، لیکن اتنا ضرور عرض کر دوں گا کہ یہ چیزیں ہمارے پاس تیار ہیں تاکہ کم از کم جو میسیج کرنے والے ہیں وہ دل برداشتہ نہ ہوں. ہمیں یہ بھی میسیج آتے ہیں کہ آپ نے فلاں کی نہیں چلائی، فلاں نہیں چلائی، تو ہم نے چیزیں الحمدللہ عز و جل تیار کی ہوئی ہوتی ہیں. جی آپ بالکل بھی دل برداشتہ نہ ہوں. جی ابھی آپ کے جو میسیج ہے، دوسرا میسیج بھی آ گیا ہے کہ میں بھی نیت کرتا ہوں فیضان نماز جو ہے وہ اسی مہینے مکمل کر لوں گا. تو جی مدنی چلیں گے ناظرین، اب وقت ہوا جاتا ہے اکبر بھائی سے مدنی کسوٹی کا. جی اکبر بھائی کیسا لگا آپ کو؟ کیسا لگ رہا ہے؟ ہاں یہ بتائیں پہلے. جو ہے وہ اچھا کسوٹی کرتے ہیں آپ سے، مدنی کسوٹی اور آپ کو بھی 11 سوال کا زبردستی مدنی کسوٹی کر رہے ہیں. اچھا تو نہیں لگ رہا؟ زبردست مدنی کسوٹی. زبردست مدنی کسوٹی ہے. کیا وہ انسان ہے؟ جی آپ کہہ رہے ہیں کیا وہ انسان ہے؟ جی ہاں ٹھیک ہے. ظاہری حیات سے متصف ہے؟ ظاہری حیات سے متصف ہے. جی ہاں. اللہ. اچھا دعوت اسلامی کی جو مرکزی مجلس شورا ہے ان کا کوئی فرد ہے؟ وہ شورا کے کوئی فرد ہے؟ دعوت اسلامی کی اراکین جتنے بھی اراکین شورا، نگران شورا، جی ان میں سے کوئی نہیں ہے. جی نہیں. اچھا وہ نہیں ہے اراکین شورا میں سے. اب آپ کو بتاؤں میں اتنا ایزی ہے یہ، لیکن اب آپ گھومتے رہیں گے. اچھا دیکھیں اس کو بھی چلائیں بھائی، 3 سال ہو گئے. سوال چلا دیں. نگران شورا بھی، رکن شورا بھی. میں نے یہی کہا کہ اراکین شورا اور نگران شورا میں سے کوئی بھی نہیں ہے. اچھا وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا وہ بانی دعوت اسلامی ہے؟ بابو دیکھو جو آپ نے سوچا ہوا ہے نا پھر اسی پہ رہیے گا. جی میں بالکل اسی پر ہوں. اچھا میں نے یہ کہا کہ وہ حیات ہیں، انسان ہے، دعوت اسلامی میں سے نہیں ہے، بانی دعوت اسلامی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جانشین امیر سنت جی نہیں بھی نہیں ہے. اچھا جو ہمارے مروجہ جو نعت خوانی ہیں ان نعت خوانوں میں سے کوئی نعت خوان ہے؟ جی نہیں. اچھا اب مطلب بالکل نیچے کی طرف جا رہے ہیں آپ، اوپر کی طرف جائیں. اس سے اوپر کہاں جو ہے وہ ظاہری حیات سے متصف امیر سنت تک تو میں چلا گیا. امیر سنت، جانشین امیر سنت. میں آپ کو کیوں بھی دیتا جا رہا ہوں نا، تو پھر آپ یہ نہ بولیں کہ باپو یہ کیا کیا آپ نے. پھر اس کا مطلب مشکل جو ہے وہ سوچی ہوئی ہے. بابو یہ آپ نے مشکل کر دی ہے. نہیں میں بالکل ایزی ہے کہ میں نے کئی اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں کو ان کے نام، سب نام بھی یاد ہوں گے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، اور قصدن نام یاد کیے ہوں گے. چلیں یہ بھی آپ کو ایک اشارہ دیا میں نے. وہ مدنی منا ہے؟ پھر آپ نیچے جا رہے ہو. جی نہیں. میں نے لکھ کے بھی رکھا ہوا تھا کہ مطلب پھر بعد میں یہ نہ ہو کہ اگر آپ نے پوچھا کچھ اور تھا بتایا کچھ اور. دیکھیں جو ہماری سپیریئر ایک ہے حساب کتاب، امیر سنت، جانشین امیر سنت، نگران شورا، اراکین شورا، اب اس کے علاوہ دعوت اسلامی سے باہر جائیں آپ. دعوت اسلامی سے باہر تلاش کرنے کے لیے اللہ ہمیں مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرمائے. یعنی وہ ان کا تعلق دعوت اسلامی سے نہیں ہے. بظاہر دعوت اسلامی سے، دعوت اسلامی ان کے بہت بات بنی ہے، بہت بات بنی ہے، اور وہ ابھی ظاہری حیات سے متصف ہے. الحمدللہ. ایسا کوئی پیر صاحب ہیں وہ؟ بظاہر پیری مریدی نہیں کرتے وہ. اچھا نہیں کرتے. اب اور مزید کوئی اشارہ؟ ان کے نام کی بڑی برکت ہیں، بہت برکت ہے ان کے نام کی. اچھا جو ہے وہ اپنا حضرت خضر علیہ السلام آپ کا، آپ کو پہنچنا ہے بھائی، آپ کو پہنچنا ہے. ابھی تو پہنچ گیا نا بابو. حضرت خضر علیہ السلام آپ کہتے ہیں، آپ کا جواب درست ہے. جی مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا خضر علیہ السلام میری مراد ہے.
اور میں نے سوالات سے پہنچے نہ پہنچے آپ جانتے ہیں کہ اشاروں کے ذریعے پہنچ گئے الحمدللہ. بڑے ذہین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذہانت میں مزید برکت عطا فرمائے. آمین. اصل میں جب آپ نے کہا نا شاعری ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اصل میں ہمارے سے مدنی کسوٹیاں ہوتی نہیں ہیں نا، تو ہم اتنے یوز ٹو نہیں ہیں. اور عبدالحبیب بھائی آپ کو بتائے تو 4 سوالوں میں آپ کی مرادی شخصیت تک پہنچ جاتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں، کچھ آپ کی چیزیں دکھانی ہے. نگران شورا کا ایک مدنی گلدستہ ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے ایمان کی فکر کے حوالے سے. یہ یوں سمجھے کہ نگران شورا کا یہ مدنی گلدستہ یا جو بھی ہم اپنے سلسلے میں چلاتے ہیں تو یہ بظاہر یوں سمجھے کسی کی فرمائش نہیں ہوتی، لیکن ہمارے پاس یہ نگران شورا کے اس طرح کے مدنی گلدستے ہمارے پاس تیار ہوتے ہیں تو وہ ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں. آئیے وہ مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. بس یہ دعا ضرور کرو کہ اللہ ایمان سلامت رکھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان. گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی بد نگاہی، اللہ نہ کرے کوئی شراب، اللہ نہ کرے کوئی گانے باجے فلمیں ڈراموں کی عادتیں، مرتے وقت کلمہ ہی نہیں نکلنا اور معاذ اللہ ایمان ضائع ہو جائے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ جس سے جیتے جی ایمان ضائع ہو جانے کا ڈر نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان ضائع کر دیا جائے. معاذ اللہ سما معاذ اللہ کئی ایسے ہسپتالوں میں جا کر پوچھو آپ کو واقعات ملیں گے کہ مرتے وقت ان کی زبانوں پر گالیاں اور گانے تھے، کیونکہ ان کی زندگیاں گالیوں اور گانوں میں گزر گئیں. اور جن کی زندگیاں درود پاک اور نعت اور اللہ کی تعریف کرتے ہوئے گزرتی ہیں، ان کی زبانوں پر مرتے وقت کلمہ طیبہ اور اللہ اور اس کے رسول کا نام ہوتا ہے. جب ہم قبر میں جائیں گے 3 سوال ہے. من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلوہ دکھا کر پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا. تو 3 جواب یاد کر لیں. پہلا سوال تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ما دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا دینی الاسلام. اور تیسرا سوال سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب جلوہ دیکھے گا تو کہے گا ہوا رسول اللہ. اس کی تیاری کریں. قبر میں نہ بھی گئے، جہاں مریں گے وہاں سوال جواب ہے. ڈوب کر مرے، ہوا میں مرے، جنگل میں مرے، اوپر مرے، نیچے مرے، جہاں بھی مرے، سوال جواب وہاں ہو جانے ہیں، حساب کتاب ہو جانا ہے. ہماری تیاری کیا ہے قبر و حشر کی؟ کیا ہم اس سے ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کھا پیو جان بناؤ، پڑھو لکھو کماؤ مر جاؤ؟ بس ہم ایمان سلامت لے کر مرنا چاہتے ہیں. ہم اس حال میں مرنا چاہتے ہیں کہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہو. ہم اس حال میں مرنا چاہتے ہیں کہ رخ روشن، رخ مصطفیٰ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو، کہ موت کا ایک جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت ہے جو روح نکلتی ہے. حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ مرتے ہی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. میرے مرشد فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ کلمہ پڑھا کرو کہ یہ زبان پر جاری رہنا چاہیے. اللہ کرے گا تو اس پڑھنے کی برکت سے موت کے وقت بھی زبان سے کلمہ نکلے گا. آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کی ناراضی سے ڈرتے ہو. جب ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے صحیح معنی میں محبت ہو جائے گی تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی سے بھرپور ڈر لگے گا. اور جب ان کی ناراضی سے بھرپور ڈریں گے تو ہمیں گناہوں سے بھاگنا پڑے گا کہ گناہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں. تو اس کے لیے دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں. میرے منہ میں جو زبان ہے نا یا رسول اللہ آپ کے لیے ہے، میرے بدن میں جو جان ہے نا یا رسول اللہ آپ کے لیے ہے. میں جو یہاں ہوں نا میں آپ کے لیے ہوں، میں وہاں بھی ہوں تو آپ کے لیے ہوں. زندگی یوں گزارنی ہے ہم کو. اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں، بلا رہا ہوں، آ جاؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. جو فضول و گناہوں بری اور عجیب و غریب زندگیاں ہیں سب چھوڑ چھاڑ دو، مدنی ماحول میں آ جاؤ. کچھ کالز شامل کرتے ہیں. باپو تعلیم، میرا نام میں بابو مدینہ کلایا تھی بول رہا ہوں. آپ کا سلسلہ منی چینل بہت اچھا لگتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے کو آخر کا سمجھ میں آیا، آپ کو شاید شروع کا بھی کہہ رہے ہیں باپو شریف آپ کا سلسلہ، میں کراچی سے بول رہا ہوں، زیان رضا اتاری میرا نام ہے، اور آپ کا سلسلہ مدنی چینل ہے. بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا مدنی چینل، جی تو ان کے منہ سے نکلا آپ کا سلسلہ مدنی چینل بہت اچھا ہے. کیا بات ہے، بہت شکریہ آپ کا. یہ سید یوسف کی جو ہے وہ اپنا
برکتیں الحمدللہ ہمیں مل رہی ہیں. اچھا نور عالم بھائی انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پڑھی تھی, تو یہ ہمیں میسیج تھا کہ ہم وہ یہ منقبت ہم نے سننی ہے. گزشتہ سلسلے میں ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنائی تھی, آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سناتے ہیں. تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی عثمان غنی, تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی عثمان غنی, تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی عثمان غنی, دنیا کی سبھی سخیوں سے سخی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی, جب تجھ کو پکارا بات بنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی عثمان غنی, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا, رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا, رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا, رنگین وہ رخسار ہے عثمان غنی کا, بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا, بلبل گل گلزار ہے عثمان غنی کا, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا, محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا. جی مدنی چینل کے ناظرین, نیت ہے کہ اب گزشتہ جتنا وقت باقی رہ گیا ہے فوراً آپ کی جو فرمائشیں ہیں ان کو پورا کیا جائے. ایک تھا کہ خاک مدینہ ہوتی, یہ یوں سمجھے خلیل بھائی کا ایک کلام ہے جو ایک زمانے تک مدنی چینل پر ایک عرصے تک جو ہے وہ الحمدللہ عز و جل چلتا رہا ہے. تو یہ عرض کر دوں کہ سید یوسف سے کہ مجھے بھی میسیج آیا ہے کہ آپ ان سے بھی مدنی کسوٹی کریں, جو نماز کی کتاب فیضان نماز ہے وہ میں بھی جو ہے وہ پڑھنے کی نیت کرتا ہوں. تو لیکن میں آپ کو بابو سید کو میں کیا معاف کروں گا. بہرحال آئیے وہ کلام جو ہے خاک مدینہ ہوتی وہ دیکھتے ہیں. خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, ہوتی رہے مدینہ میرا مراد ہوتا, آقا اگر کرم سے طیبہ مجھے بلاتے, سے ہوتا ان پر نثار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا, وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے, وہ بے کسوں کے آقا بے کس کو گر بلاتے,
سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا، کیوں سب کی ٹھوکروں پر پڑھ کر خوار ہوتا۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھا آپ نے 2011 کا یہ اجتماع ذکر و نعت کا کلام ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہمیں جو ہمارا آرکیو ڈپارٹ ہے انہوں نے یہ ڈھونڈ کر دیا ہے۔ خاک مدینہ عطیہ خلیل بھائی کا جو ہے وہ کلام ہے، اور ہمیں الحمدللہ سلسلے میں جو ہے وہ اس کی فرمائش کی گئی تھی۔ ایک یہ بھی فرمائش تھی مدینہ آنے والا ہے، یہ بھی الحمدللہ تیار ہے۔ اسی طریقے سے ایسا لگتا ہے جلد وہ مدینے بلوائیں گے، وقار بھائی کا یہ بھی تیار ہے۔ اسی طرح بلا لو ہم غریبوں کو یا رسول اللہ، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، یہ اشفاق بھائی کا کلام ہے۔ ایک ایسا لگتا ہے یہ والا کلام جو ہے وہ تیار ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جی مدنی چینل کے ناظرین، نیت ہے کہ جو کالز ہیں وہ اگر اس سلسلے میں ہم شامل نہ بھی کر سکے تو ہم اپنے انشاءاللہ بعد میں اس کو سنیں گے، اور فرمائشیں اگر ہوئی تو اس کو اب تیار کریں گے، اور اگر ایسی کالز ہوئیں تو انشاءاللہ ہم اگلے سلسلے میں، یعنی اس سلسلے میں نہیں چلا پائے تو اگلے سلسلے میں اس کو شامل کریں گے۔ اچھا، ہمیں ایک میسیج آیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی کے بیٹے ہیں مجتبیٰ رضا، یہ عید کے کچھ سلسلہ جو ہے وہ اپنا ہوا تھا، اور اس میں ان کے تاثرات کمنٹس جو ہے وہ چلائے گئے تھے، تو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ الحمدللہ عز و جل ہماری مجلس نے اس کو بھی جو ہے وہ تیار کیا ہے۔ مجتبیٰ رضا کے تاثرات کو اگر وہ تیار ہیں تو وہ چلا دیں۔ جی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ہم غلطی کرتے تھے، ابو کبھی کبھی ڈانٹ دیتے تھے، کبھی کبھی سمجھا دیتے تھے۔ اتنا نہیں ڈانٹا ابو نے، بچپن میں اتنی سختی کی نہیں ہے، لیکن ہم کبھی جب غلط کام کرتے تھے یا کچھ ایسا کام کرتے تھے اس بات پہ ابو کو غصہ آ جاتا تھا، تو ابو صرف دیکھتے تھے تو ہم خود ہی ڈر جاتے تھے۔ ویسے اتنا ڈانٹا نہیں ہے لیکن کبھی کبھی ڈانٹ دیتے تھے۔ عید پہ انجوائے تو نہیں کیا ہوگا، لیکن ابو کے ساتھ عید کی نمازیں پڑھنے جاتے تھے اور کچھ فیضانہ مدینہ چلے جاتے تھے۔ بس ہماری تو ایسی عید ہے کہ بس فیضانہ مدینہ میں گزارو، گھر والوں کے ساتھ گزارو، انجوائے عید پہ کیا کرنا۔ ابو کا فارغ ہونا ہی ہمیں بہت پسند ہے، بس ابو جب فارغ ہوں گے تو ہمیں کہیں لے کے چلے جائیں گے، یا پھر جب اچھے موڈ میں ہوں گے تو کہیں پروگرام بنا لیں گے، کچھ کھانے پینے کا منگوا لیں گے یا کچھ لینے چلے جائیں گے، یہی ہمیں پسند ہے۔ باقی تو ابو بزی رہتے زیادہ تر، ملاقات بھی صرف رات میں ہی ہوتی ہے، دن میں تو بہت کم ہی ملاقات ہوتی ہے۔ رات میں بس فیضانہ مدینہ سے جب واپسی آتے ہیں تو ملاقات ہو جاتی ہے، کبھی شام میں ہو جاتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے۔ ہماری عیدی بس ایسی ہی ہوتی تھی، بس ابو ہمارے ساتھ عید گزار لیں، یہی ہماری عیدی کافی ہے۔ ایسی بات ہے ہر کسی کو اپنے والد صاحب سے زیادہ پیار ہوتا ہے، ابو دادا سے والد کے بعد ہی ہوگا، پہلے والدہ سے پیار بہت زیادہ ہے، پھر والد سے زیادہ۔ سید یوسف بھی مسکرا رہے ہیں بہت جو ہے یہ ابو ہمیں دیکھتے تھے تو ہم ڈر جاتے تھے۔ مجھے لگتا نہیں ایسا کہ ایسا ہوتا ہو کہ عبدالحبیب بھائی جس کو دیکھ لیں وہ تو بیچارہ وہ تو مسکرانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے ماشاءاللہ جذبات ہیں۔ بہرحال جو ہے وہ بیٹے ہیں، انہوں نے جو بھی جو ہے وہ کہا ہے، ہم اس پر کیا کامنٹس کریں گے۔ بہرحال جن کی یہ فرمائش پوری کی گئی ہے وہ اپنی مدنی فیس ہمیں جو ہے وہ بھیج دیں،
اور اب یہ عرض کر دوں کہ سلسلے کا وقت اختتام پر ہے. ہمارے پاس کلام بہرحال آپ کے تیار ہیں, بہت ساری فرمائشیں آپ کی رہ گئی ہیں. میں صرف آپ کو یہ بتا دوں ایک نعت خوانوں کے ساتھ مدنی کسوٹی ہوئی تھی, وہ الحمدللہ ہمارے پاس تیار ہے. اسی طرح ذہنی آزمائش سیزن 10 فائنل کا کہا گیا تھا, لاہور اور کراچی کے درمیان ہوا تھا, وہ پیکج تیار ہے. اسی طرح مدنی کسوٹی ہوئی تھی, یہ جنید شیخ بھائی ابھی پچھلے دنوں ذہنی آزمائش میں آئے تھے, عبدالحبیب بھائی سے کی تھی, وہ تیار ہے. اسی طرح وہ سوئے لالہ زار, یہ عدنان بھائی نے کلام پڑھا تھا, یہ ہمارے پاس تیار ہے. پھر قصیدہ بردہ, یہ ذہنی آزمائش کے فائنل میں جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں, یوں سمجھے وہ 4-5 اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے یہ پڑھا تھا مل کر سفید لباس کے اندر, سفید امامے میں. اور اس طرح کے اور بہت ساری چیزیں رہ گئی ہیں, اور سلسلے کا وقت بھی آپ کے سامنے ہے. انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ یہ جو فرمائشیں ہیں اس کو اگلے سلسلے میں پرائیورٹی دیں, پہلے ہم ان کو جو ہے وہ چلائیں, باقی جو اور فرمائشیں ہیں اس کو اگلے یعنی بعد میں ان کو شامل کیا جائے. اب اس وقت ہوا جاتا ہے آپ کی قرآن اندازی کا. میں اسلامی بھائی کو عرض کروں گا کہ باؤل سید یوسف کے پاس لے کر آئیں, اور وہ اس کو ہلا کر اس کے اندر سے کوئی ایک پرچی نکالیں, دیکھیں کس کو تبرکات انشاءاللہ پہنچیں گے. بہت ماشاءاللہ ہلا لیا. ٹھیک ہے, نام نکلا ہے بنت محمد علی خانیوال. بنت محمد علی خانیوال. بنت محمد علی خانیوال. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے پھر یہی سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. جب تک اجازت دیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل, مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار.